سارے جتنے بھی مجاہدات ہیں ان سے بھی ایک آسان طریقہ صفائی قلب کا میں جناب وہ تحفتاً ساری امت کو پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے دادا مرشد حضرت بڑے صوفی شاعر بھی ہوئے ہیں، حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بن مرشد کامل دے سالک اے عشق دا راہ نہ مل بیٹھی، اس راہ دے وچ شیطان جیاں کچھ ہور بلاواں ہوندیاں نے۔ تو صفائی قلب کا بہترین نسخہ سب سے پہلے تو مرشد کامل استاد ہونا ضروری ہے۔ آج جو گمراہی پھیلی ہے، چاہے وہ آپ دنیاوی معاملات میں دیکھ لیں، چاہے وہ شرعی معاملات میں دیکھ لیں، فقہی معاملات میں دیکھ لیں یا تصوف میں دیکھ لیں، بغیر استاد کے جب آپ خود کو استاد سمجھنے لگتے ہیں تو آپ خرابی پیدا کرتے ہیں۔ جب تک آپ کو کوئی ماہر جوہری، جب تک پتھر کوئی، دیکھیے یہ ایک نگینہ انگوٹھی کا میرے ہاتھ میں ہے، یہ ایک پتھر تھا بد شکل سا، پھر کسی جوہری کے ہاتھ آیا، اس نے اس کی تراش خراش کی، اس کو پالش کی، اور پھر اس کی یہ زینت بن گئی کہ اس کو ہم نے شرف کے طور پہ اپنی انگوٹھی میں سجا لیا۔ اسی طرح جب ایک سادہ آدمی، گناہگار آدمی، سیاہ قلب سیاہ روح آدمی کسی فقیر کے پاس، مقبولان حق کے پاس، اچھا یہاں جب میں فقیر کا لفظ بولوں تو یہاں ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم کسی وہ چرس پینے والے یا بھنگ پینے والے یا موتی اور گھنگروؤں میں رقص کرنے والے، نہ ان کا ذکر نہیں ہو رہا، مقبولان حق کا ذکر ہو رہا ہے۔ تصوف کا جب ذکر ہوگا تو یہ جو خرابیاں، یہ جو غلط کانسیپٹ دیا جاتا ہے، خدا را اس کو درست کر لیجئے۔ صوفی کا جب ذکر ہوتا ہے تو صوفی وہ ہوتا ہے جو اتباع رسول میں بھی کامل ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی محبت تمسک کامل رکھتا ہو، وہ صوفی ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا کامل استاذ مل جائے، جیسے ابھی آج ہمارے پروگرام میں حضرت فخر جہاں فخری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے جو ہیں وہ ایک چشم و چراغ جلوہ فرما ہیں، اسی طرح یہ نسبت در نسبت ہے۔ جب کوئی کامل فقیر کی نگاہ دل پر پڑتی ہے تو وہ منزلیں جو آپ 10 سال میں کہیں عبور کرتے ہیں فقیر کامل کی، ایک نگاہ وہ منزل طے ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نئے تخت و تاج میں نئے لشکرو سپاہ میں ہے جو مزہ مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ میں وہ یوسف